السلام علیکم جی قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْکَ، اور یہ، حجتنا، ہماری طرف سے حجت تھی، آتیناہا، جو ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے آیات کا ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رأى کوكباً، جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، فلما افل، اور جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر رأى القمر بازغاً، جب انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا آسمان کے اوپر رات کو، تو قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ تو قال فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی، یعنی میرے رب نے مجھے ہدایت سیدھا راستہ نہ دکھایا، تو یقیناً میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، انہوں نے کہا کہ جب سورج کو دیکھا دن میں وہ چمک رہا تھا، انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ میرا رب یہ ہو۔ لیکن جب وہ بھی رات کو شام کو غروب ہو گیا تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یعنی آپ کائنات میں غور و فکر کر کے دیکھیں تو کائنات کی جو آپ کو وہ چیزیں، وہ آپ کو نشانیاں جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی پاورفل ہیں، جیسے ہو سکتا ہے پہاڑ بڑا پاورفل لگتا ہو، یا ہوائیں بہت پاورفل لگتی ہوں، یا جیسے ذکر ہوا کہ ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا، تو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کیا، اور کائنات میں غور و فکر کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی کوشش کی کہ کوئی ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے بنائے، اور پھر نہ صرف ان کو بنایا بلکہ ان کا ایک نظام مرتب کیا، اور اس نظام کو ترتیب دیا اور اس کو ایک پروگرام دیا، جس پروگرام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ سورج دیکھیں اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اور اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے، پھر چاند، اس کا ایک نظام ہے، پھر چاند کے ساتھ آپ تاریخ اپنے شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں بتایا نا کہ پہلے دن سے جو اس کے تعداد ہے مہینوں کی وہ 12 ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور یہاں پر جو بات میں نے آپ کو کہی کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے اس سارے کائنات کو تخلیق بھی کیا، پھر اس کا پروگرام بھی ترتیب دیا اور اس کو ایک سسٹم کے تحت چلایا۔ تو یہ سارا کچھ جس ذات نے کیا ہے نا، میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں، اور پھر اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی پہچان ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے پھر ابراہیم کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ اب اللہ نے پکڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ان کو امید تھی کہ جو رب ہے دراصل وہ مجھے راستہ دکھائے گا، ورنہ میں سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ اور یہ ساری بات انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی، یہ سارے دلائل انہوں نے قوم کے سامنے رکھے، لیکن قوم نے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، جو ہم نے سورہ اسی کی آیت نمبر 80 میں پڑھا کہ ان کی قوم نے ان سے حجتیں کیں، بحثیں کیں، تکرار کی اور جھگڑا کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے یہ کس بنیاد پر جھگڑا کر رہے ہو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اور آج وہی بات ہو رہی ہے کہ وَتِلْکَ حُجَّتُنَا، یہ جو ساری اوپر ڈیٹیلز آئی کائنات میں غور و فکر کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے کہا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ ہم نے ان کو قوم کے مقابلے میں دلائل دیے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے پاس بھی آج اگر آپ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن انسانیت براہ راست اس پیغام کا انکار کر دیتی ہے، کیونکہ انسانیت اس بات کو نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے اوپر کتاب اتارتے ہیں اور پھر وہ بندہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور پھر اس نبی کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب دی گئی ہے۔
یعنی خالق کی طرف سے، وہ اس کو نہیں پہچانتے۔ اس لیے ان تمام دلائل کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا، تو پھر صرف قرآن کو آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ بات کو مکمل نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے اگر کسی ذات کی، کسی شخصیت کی پہچان کرنی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑا سمپل ہے، آپ اس کے قول اور فعل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں کہ یہ شخصیت کون ہے، کیسی ہے، کیا کرتی ہے، تو پھر آپ اس شخصیت کے قول اور فعل کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا قول ہے، اور کائنات پوری کی پوری یونیورس اور اس میں انسان بھی اللہ کا فعل ہے۔ تو اللہ نے خود آپ کو قرآن میں جگہ جگہ یہی کہا ہے کہ دراصل وہ لوگ میری آیات کو پہچانیں گے جو کائنات میں بھی میری آیات کی طرف جائیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مکمل ہدایت کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن جو اللہ کی بات ہے اس کو مکمل طور پر آپ جاننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے قول کو میرے فعل پر جا کر پرکھو، تو پھر تمہارے سامنے حقیقت حال آئے گی، اور پھر تم کہو گے کہ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کائنات کو، اس یونیورس کو بنانے میں ایک ہستی ہے جس نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یعنی یہ پھر آپ کے اندر کی فطرت کی آواز آپ کے اندر سے آئے گی، وہ آواز آئے گی جو کریچر نے آپ کے اندر بلٹ ان کرتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کا ایک کرائٹیریا رکھ دیا ہے، اور اسی کرائٹیریے کی نسبت آج آپ ایک مثال لیں انسانوں کی کہ ہر دنیا کا انسان، ہر شریف انسان پازیٹیو راستے کو اڈاپٹ کرتا ہے، نیگیٹو کو نہیں کرتا۔ جیسے وہ اس کو پہچان ہے کہ جھوٹ غلط ہے اور سچ صحیح چیز ہے، اس کو پہچان ہے کہ کم تولنا غلط ہے اور پورا تولنا صحیح ہے، اس کو پہچان ہے کہ کسی کا حق مارنا غلط ہے اور کسی کو حق دینا وہ صحیح ہے، اس کو پہچان ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اس کو ہر چیز کی پہچان ہے۔ تو یہ انسان کی اور تمام انسانوں کی فطرت بے نہیں ہے۔ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، کیوں میں یہ باتیں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ پیغام ملتا ہے جب آپ 7 ارب انسانوں کے اوپر ریسرچ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ ان کی جتنی ذہنیت ہے، ان کی جتنی فطرت ہے، وہ ایک ہے تمام انسانوں کی۔ ہر لحاظ سے ان کا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، سونا، زندگی کے معاملات، سوچنا، سمجھنا، چیزوں کو آبزرو کرنا، اور پھر ان کی فطرت کے لحاظ سے جو ان کے بیہیویئر ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، نفسیات کے حوالے سے غصہ اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار رائے کرنا، اس سب کے پیچھے آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ دراصل ان 7 ارب انسانوں کا جو کریچر ہے وہ ایک ذات ہے۔ یعنی آپ کو یہ سارا غور و فکر یہ اس نتیجے پر لے کر جائے گا کہ دراصل ان سب کو کسی ایک ہستی نے پیدا کیا ہے، ان سب کو جو پروگرامنگ دی ہے وہ کسی ایک ہستی نے دی ہے۔ اسی طرح جب آپ یونیورس میں جاتے ہیں تو یونیورس کی تمام چیزوں کا کھوج لگانے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے دراصل ایک ہستی ہے، ایک کریچر ہے، تو اللہ احد، پھر آپ کے اندر سے احد کی آواز نکلتی ہے۔ اور یہ سارا جو پچھلا رکوع تھا اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے جو رکھی وہ یہ رکھی کہ اگر تم اس ایک ہستی کی پہچان نہیں کرو گے تو پھر تم در در کی ٹھوکریں بھی کھاؤ گے، اور تم پھر اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراؤ گے۔ اور وہی بات آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دلائل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے جو عقل اور شعور کی بنیاد پر انہوں نے، اللہ نے یہی کہا نا افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، تو یہ عقل اور شعور کی بنیاد پر انہوں نے غور و فکر کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، ہم نرفع، ہم رفع کرتے ہیں، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، یہ وہی لفظ ہیں دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، درجات، من نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، اور ہم حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک آپ کا رب جو آپ کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے وہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت پر لاتے ہیں، یعنی آپ کے اندر بھی وہی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کر عقل اور شعور کی بنیاد پر رب کی پہچان کریں۔
ایسے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ لگ جائیں، اللہ کو نہیں پسند۔ میں اکثر آپ سے یہی آیت بولتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میری آیتوں پر بھی اندھے اور بہرے ہو کر مت گرو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اب وہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے تو آگے انہی کا ذکر آیا کہ ہم نے عطا کیا وَوَهَبْنَا، یہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، تو حب لنا یا وَوَهَبْنَا اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا لہو اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، پہلے بیٹا دیا اسحاق اور پھر اسحاق کو بھی آگے بیٹا دیا یعقوب علیہ السلام۔ کلن ہدینا، سب کے سب ہماری دی گئی ہدایت پر تھے، یعنی اللہ نے ان سب کو وحی سے نوازا، اپنی کتابوں سے نوازا۔ ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو ہدینا من قبل، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے، اللہ نے کہا ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ من ذریتہ ومن ذریتہ، اور یہ جو ابراہیم ہے ان کی اولاد کو بھی میں نے ہدایت دی، یعنی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور بنی اسماعیل میں بھی داؤد علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل میں تھے، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، تمام انبیاء کرام کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں المحسنین، جو حسن عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم یہی جزا دیتے ہیں۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور وہ تمام کے تمام صالح اعمال کرنے والے تھے۔ و اسماعیل، اور ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، ایک بیٹے اسحاق کا ذکر کیا تو اسحاق کی پوری اولاد کا ذکر کیا، پھر دوسری بیٹے اسماعیل علیہ السلام جس میں جو مکہ میں آ کر آباد ہوئی، بواد ذی زرع غیر ذی زرع، اس وادی میں جو زراعت سے خالی تھی، اور پھر ببکۃ مبارکۃ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا پوری انسانیت کے لیے، جو پہلا گھر تھا اس کی ری بلڈ کیا انہوں نے، اور پھر ان کا ذکر کیا، اور والیسع و یونس، اور یسع اور یونس و لوطن وکلا فضلنا علی العالمین، اور ہم نے اپنے اپنے دور میں ان لوگوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ومن آبائہم و ذریتہم، اور ان میں سے کوئی تو آبا ہیں ان کے، یعنی آبا و اجداد ہیں، اور کوئی ان کے اولادوں میں سے ہیں، و اخوانہم، اور کوئی ان کے بھائیوں میں سے بھی ہیں۔ وجتبیناہم، اور چن لیا تھا ہم نے ان کو، وہدیناہم، اور ہم نے ہدایت دی تھی ان کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کا جو براہ راست انسان کا اللہ کے ساتھ جو براہ راست تعلق قائم ہو جائے وہ ہے صراط مستقیم، یعنی اللہ اور بندہ، پھر درمیان میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مستقیم کے لیے ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خط مستقیم، خط لائن کو کہتے ہیں مستقیم، سیدھی، بالکل سٹریٹ۔ اور آپ دیکھیں، میں آپ کو اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایک پیج لیں، اس پر کسی بھی جگہ دو ڈاٹس لگا دیں، اے ڈاٹ اور بی ڈاٹ۔ اب آپ اے کو جب اے ڈاٹ کو بی ڈاٹ سے ملائیں گے تو جو آپ کی لائن ہوگی وہ بالکل سٹریٹ ہوگی، وہ ایسے ایسے نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں سی ڈاٹ نہیں ہے۔ جب اللہ بی بندہ، جب آپ دو ڈاٹ بنائیں گے اور ان ڈاٹ کو جب آپ آپس میں ملائیں گے، جو لائن آپ کھینچیں گے وہ بالکل سٹریٹ لائن ہوگی۔ یہ آپ آزما کر دیکھ لیں، بندہ ٹو اللہ، اللہ ٹو بندہ۔ لیکن اگر آپ اس میں ایک ڈاٹ کہیں بھی اور لگا دیں، چاہے سینٹر میں ہی لگا دیں، تو پھر وہ سٹریٹ لائن نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق جو قائم ہوگا وہ دراصل صراط مستقیم ہے، اور اس پورے قرآن کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی اور ہستی نہیں آ سکتی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ہدایت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میرے بندوں میں سے جن کو اللہ چاہتا ہے۔
اور اللہ کن بندوں کو چاہتا ہے؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ اس راستے پر آئے، لیکن آئے گا وہ جو یہدی من ینیب، جو کہ اللہ کی بات کے آگے سر تسلیم خم کر کے آئے، جو کہ جھک جائے، جو کہ سرنڈر کر دے، اور جو اس کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا وہ اللہ کی چاہت میں سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ کی تو چاہت ہی یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کی بات کی طرف آئے، لیکن جو لوگ اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی چاہت میں سے پھر نکل جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر تم یا یہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ جو اوپر جن کا ذکر ہوا یہ تمام انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اور اگر اشرکو، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، تو لَحَبِطَ، تو یقیناً ضبط ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، انہم، ان سے، ما کانوا یعملون، وہ تمام اعمال جو انہوں نے زندگی بھر کی ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جو انسان نیک اعمال سمجھ کر کرتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کو اتنا تو شعور ہے کہ جو نیک اعمال وہ کر رہا ہے اس کو ہی وہ کلیم کرے گا نا، اس کے ذہن میں تو یہی ہے کہ یہ میرے نیک اعمال ہیں، ان کے بدلے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے گا۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے تو انسان یہ نہیں سمجھتا نا کہ یہ میرے نیک اعمال ہیں، بلکہ اس پر وہ نادم ہوتا ہے، اس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ اس پر کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اعمال وہ نہیں ہیں جس پر کوئی مجھے اجر ملے گا، لیکن نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کسی کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اور اللہ کے ساتھ تم نے کسی اور سے کوئی حاجت اور امید باندھی، اور کسی اور سے آس مانگی، اور کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا اللہ کے ساتھ ساتھ، تو یہی تمہارا شرک ہے۔ تو تم جو اعمال نیک سمجھ کر کر رہے ہو، چاہے تم حج کر رہے ہو، چاہے تم روزے رکھ رہے ہو، نمازیں ادا کر رہے ہو، اور ایون کہ اللہ کے راستے میں خیرات بھی کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرتا ہے نا، شرک، اللہ تعالیٰ نے کہا لا نقیم لہم الوزن یوم القیامہ، ہم قائم ہی نہیں کریں گے اس کے لیے ترازو، یعنی اس کا اعمال کا وزن ہوگا ہی نہیں۔ ثابتۃ اعمالہم، ان کے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ ریزن از دس کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی با اختیار سمجھتے تھے، غیر اللہ کو بھی اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے تھے، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ غیر اللہ میں بھی ڈھونڈتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، تو ان کا تو معاملہ ہی بالکل کلیئر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ یغفر ذنوب، وہ ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو اس شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹڈلی اس کے اوپر ذکر کیا، اور جتنے انبیاء کرام کا ذکر آیا ان انبیاء کرام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ یعنی سب سے بڑا جو جرم ہے نا، اس کے لیے تو گناہ بھی چھوٹا لفظ ہے، جو سب سے بڑا جرم ہے وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو با اختیار بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ جن لوگوں کا اوپر ذکر ہوا، آپ دیکھیں کہ کس نبی کا ذکر نہیں ہوا اوپر، جن انبیاء کرام کا اوپر ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے ان سب کو کیا دی تھی؟ کتاب۔ اور ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ 4 کتابیں نازل کی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو کتاب دی ہے۔ کچھ آیات ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 89 ہے، اور ایک 57/25 ہے، 57/25 ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 ہے، جس میں آپ کو یہ قرآن سے ذکر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب دی۔
والحکم والنبوہ، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت اپنی جو حکمت ہے، اس کتاب کی جو حکمت ہے، اس کتاب پر جو عمل ہے، والنبوہ، اور نبوت عطا کی ان سب کو جن کا اوپر ذکر ہوا. تو یہ سارے نبی ہیں جن کا نام اوپر لیا گیا ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پس اگر وہ انکار کر دیں اس سب کا، یعنی ان کتابوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری قرآن، اگر وہ سب انکار کر دیں اس کا، ہا اولائی، وہ سب، فقد، پس یقیناً، وکلنا بہا، تو ہم نے مقرر کر دی ہیں. وکیل ہوتا ہے وکلنا، اس سے لفظ وکیل اسی سے بنا ہے. ہم نے مقرر کر دیے بہا، اس قرآن کے ساتھ، قومن، ایسے لوگ بھی، لیسوا بہا بکافرین، جو اس کا انکار نہیں کریں گے. یعنی ہر زمانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دے دی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ قرآن کے ساتھ لوگ لگے رہیں گے، چاہے کم ہوں تھوڑے ہوں، لیکن اس قرآن سے بے شمار لوگ انکار کریں گے. بنی اسرائیل نے بھی انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کے ساتھ ایسے اہل ایمان مقرر کر دیے کہ وہ اس سے کبھی انکار نہیں کریں گے. تو کچھ لوگ اس کے ساتھ رہیں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدیہ، یہ انبیاء وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. فبہداہم، پس اس خدا کے ساتھ، اس ہدایت کی، اقتدی، تم بھی مقتدی بن جاؤ. لفظ مقتدی آپ نے سنا ہے نا اردو میں، پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے. تو تم بھی اس کی پیروی کرو جو ہدایت اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے قوموں کو دی. اور وہ کیا ہدایت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ بنیادی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور پیغام پہنچایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتا دیے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اس قرآن کو پہنچانے کا میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا. لا اسألکم، میں نہیں سوال کروں گا تم سے، علیہ اجرا، اس قرآن کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریوارڈ نہیں میں آپ سے مانگوں گا. ان ہوا الا، بے شک یہ جو قرآن ہے، ما سوائے اس کے کہ ذکرا، یہ کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. یہ لفظ ہم اردو میں اکثر استعمال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مینس کہ وی ریممبر دیٹ. ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کو، اس واقعے کو یاد کریں، اور اس واقعے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی امپورٹنس ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قرآن ہے جس کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور یہ ذکرہ کیوں ہے؟ پھر وہی بات جو سٹارٹ میں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام انسانوں میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کا کرائٹیریا بلٹ ان کر دیا ہے. اب وہ اس کے اندر موجود تو ہے، ایک میٹر بھی لگا دیا ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ میٹر ٹک ٹک کرتا ہے، جس کو آپ عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. تو وہ ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے انسان کو، وہ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ انسان وہ غلط کام کرتا ہے، پھر کرتا ہے اور پھر کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ضمیر خاموش ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے گناہ کے اوپر مصر رہتا ہے، اصرار اتنا کرتا ہے کہ ایک وقت آنے کے بعد اس کا ضمیر ٹک ٹک جو اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو پھر وہ مسلسل ایک گمراہی کے راستے پر، یعنی غلط راستے پر چلا جاتا ہے. تو اب اس بندے کو کیسے سمجھ آئے کہ یہ رائٹ ہے یا رونگ ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک مینول دے دیا، اس کا ایک بک دے دی، ایک کورس دے دیا اس کا، جو اس کو یہ بتا رہا ہے ذکرا، جو کہ اس کے ریمائنڈر کے طور پر اس کو دے دیا. ورنہ اس کے اندر ہر چیز اس کو معلوم ہے. اور وہی بات جو وہ کائنات میں غور و فکر کرے گا اور اپنی ذات میں غور و فکر کرے گا تو وہ اس ایک احد کی آواز تک بھی پہنچ جائے گا کہ کوئی ایک ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. بے شک اس کو یہ پہچاننا ہو کہ وہ ایک ہستی اللہ ہے، لیکن وہ جس نتیجے پر پہنچے گا اس کو نتیجہ یہ ملے گا، اگر وہ پوری خلوص کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ تھنکنگ پروسیس کرے تو اس کو نتیجہ یہ ملے گا کہ کوئی ایک ہستی ہے. تو وہ عہد پر پہنچ جائے گا، اور اس کو یاد دہانی جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے پھر کروا دی جائے گی کہ وہ ایک ہستی اللہ ہے. اس کو تعارف کروا دیا جائے گا کہ وہ ایک ہستی اللہ ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اللہ نے فطرت دی آسمان اور زمین کو اور اس میں موجود ہر چیز کو، تو چرند پرند اور نباتات اور کائنات کے سارے جتنے بھی یونیورس میں چیزیں ہیں اور انسان، ان سب کو جب آپ کھنگالیں گے اور اس کو پرچول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک فاتر ہے اس کے پیچھے، ایک فطرت دینے والا ہے اس کے پیچھے، ایک ذات ہے اس کے پیچھے للعالمین۔ اور یہ نصیحت اور یہ ذکر اور یہ یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے خدا را قرآن کو مسلمانوں کی کتاب نہ سمجھیں، یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ چونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو ان کی ذمہ داری یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ابلاغ کریں اس قرآن کا پوری انسانیت کی طرف۔ ھذا بلاغ للناس، اور چونکہ یہ اللہ کی بات ہے اور ہر انسان کے لیے ہے تو یہ اللہ کا پیغام، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ ان کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، اس امانت کو ہمیں پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا آپ کی اس بات کو، بما انزلتا، جو آپ نے نازل کی ہماری طرف، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع عمل رسول کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس کتاب کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔